اگر بانی تحریک انصاف کو سزائیں ٹرائل کورٹس نے دی ہیں اور یہ اس کا مطلب یہ اخذ کریں گے کہ ہم ود ون سٹروک آف پین انہیں رہا کر دیں اور یہ ہم سے نہ این آر او مانگیں اور نہ ہی یہ ہائی کورٹ سے اپنی سزائیں ختم کرائیں، تو یہ تو بات چیت نہیں ہے. اسی وجہ سے نہ اچکزئی صاحب نہ باقی کوئی ذمہ دار بندہ ان کے لیے اس لیول کا سٹینڈ لے پاتا. بات چیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ بات چیت تو یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہو رہی تو بات چیت ہوئی تو تعیناتی ہو گئی نا. اپوزیشن لیڈر سینٹ کی تعیناتی نہیں ہو رہی، بات چیت ہوئی تو ہو گئی. مقصد کہنے کا یہ کہ اگر آپ بات چیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ مل جائے گی، یعنی سیدھی بات ہے تھرو این آر او نے سیٹلمنٹ چاہیے. حذیفہ صاحب ایک بات ہے، دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ ایز اے فرسٹ اسٹیپنگ سٹون کے طور پر آپ خان صاحب سے ملاقات نہیں. اچھا چلے پھر بات سنیں، ان کے لیے کی ایشو ہے، ان کے لیے کی ایشو ہے کہ بھئی ملاقات تو ایک جائز ڈیمانڈ ہے، آپ نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی. اگر ہمیں ریجیڈیٹی ہوتی تو 2 سال مسلسل ہفتے میں 3 دن 4 دن ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن بانی تحریک انصاف نے جس طریقے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ریاست کے مختلف سربراہان اداروں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں you have sufficient reasons to deny کہ نہیں ملاقات نہیں ہوگی، آپ کا ایک اس کے اوپر نہیں مومن ایک زراعت سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک ہے بٹ ٹھیک ہے. اچھا شفیع جان صاحب، اس سے پہلے کہ میں افتخار صاحب کے پاس ہوں، you have the right to respond، وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ نہیں، آپ خان صاحب سے ملاقات تو کوئی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ آج بڑے متکبرانہ انداز میں حذیفہ صاحب نے کہہ دیا کہ ملاقاتیں ہم نے بند کی ہے اور ہم نہیں کرنے دیں گے. ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے بازو پہ تو نہیں آئے. جنرل فیض حمید صاحب کا نام انہوں نے لیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا نعرہ جو تھا وہ ووٹ کو عزت دو کا تھا، اور آپ نے پھر کس چیز کو عزت دی ہے اور آپ کس طرح اس اقتدار پہ آئے ہیں وہ ہر پاکستانی کے بچے کو پتہ ہے. وہ آپ لاہور کی کسی گلی میں مائک لے کے چلے جائیں منیب صاحب، وہاں پہ آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ کس طرح نواز شریف کو یاسمین راشد نے ہرایا اور پھر کس طرح راتوں رات جو ہے اس کا فارم 47 بنا کے اس کو کامیاب بنایا گیا. کس طریقے سے نواز شریف کو جو ان کا لیڈر ہے اس کو مانسیرا سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا، کس طرح شہباز شریف کو ہرایا گیا، کس طرح مہر شرافت نے مریم نواز کو ہرایا. تو وہ جو داستانیں ہیں وہ لاہور کی گلیوں میں دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ نے کس چیز کو عزت دی اور کس چیز کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے. تو بات بڑی واضح ہے کہ ابھی بھی یہ جس متکبرانہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور قوت ہے اور وہ بات اسی قوت سے ہی ہوگی، اسی قوت سے بات ہوگی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم نے ملاقاتیں بند کی ہے، آپ کے اختیار میں یہ چیز آتی نہیں ہے. ہم نے تو جب بھی آپ سے بات کی ہے آپ کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے بات کی ہے ملاقات کے لیے، پوچھ کے بتاتا ہوں. سی ایم کو خط لے کر گیا، وہ بھی اس پہ چپ ہے. ان کے اختیار میں صرف یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ ہماری حکومت ہے. باقی ان کے پاس کوئی فیصلے کی قوت نہیں ہے. باقی ان کے پاس پورے پاکستان میں کسی جگہ ان کی حکمرانی نہیں ہے. ان سے زیادہ حکومت جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی ہے. اچھا جی افتخار صاحب، یہ جو بحث ہے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی، حذیفہ صاحب نے تو کہا جی نہیں کرنا، اور باقی شفیع جان صاحب نے کہا جی کہ یہ تو ایک اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. تو پھر کیا ڈائلاگ ہوگا جب بنیادی ڈائلاگ کی ختم ہو جاتی ہے؟ ان کی ڈیمانڈ پہلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، حذیفہ صاحب کہتے ہیں جی نہیں ملاقات ہونی، بات ختم. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. میرے خیال ہے حذیفہ کو اتنے واضح طور پہ یہ موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے. فرض کریں کل سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی کوئی آئینی عدالت یہ حکم جاری کر دیتی ہے کہ ملاقات لازمی ہونی ہے، تو پھر حذیفہ کا جو یہ موقف ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ میں جواب دوں گا. حذیفہ کا پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں، یہ ان کا ایک پارٹی کا موقف ہے، ٹھیک ہے. لیکن حذیفہ یہ کہتا ہے کہ 2 سال تک ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو پھر اگلا سوال پھر یہ حذیفہ اس کا کیا جواب دے گا کہ 2 سال تک ملاقاتیں ہوتی رہیں تو پھر 1 سال سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقاتوں کا امکان تھا، ملاقاتوں کیا اجازت تھی. انہوں نے کہا جب انتشار بہت بڑا تو روک دی. تو انتشار کہاں بڑا؟ دیکھیں یہ تو وہ کہتے ہیں وہ باہر آ کے ان کی فیملی یا پریس کانفرنس کرے گی تو انتشار بڑھتا ہے. یہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں باہر آ کے جو وہ کہتے ہیں اس کا جواب دینے کا حق آپ کو حذیفہ پورا ہے، آپ کی پارٹی کو ہے، آپ کے منسٹرز کو ہے. آپ ایک لفظ کا جواب دے سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن حذیفہ میں یہ سوچنا پڑے گا کہ واقعی اگر اسٹیٹمنٹ اس طرح ہی رہا اور رویہ یہی رہا کہ آپ نے کہا کہ ملاقات بھی نہیں ہونے دینی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل آگے چلے اور اگلے انتخابات سے پہلے جو فنڈامنٹل ڈیسیجنز ہیں الیکشن لاز کے بارے میں
किस तरह का इलेक्शन लॉ में तरमीम की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो सारी फिर चीज़ें पेंडिंग रह जाएंगी। फिर उन पे तो फिर हम जैसे लोग बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोचिए ज़रा इस मामले को। अच्छा, अब टुवर्ड्स द एंड रिस्पॉन्ड कर दे जल्दी से, मैं चाह रहा हूँ। मैं बस एहतराम इफ्तिखार साहब की अर्ज करूंगा कि डी चौक के ऊपर जो 26 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ, ये इनकी पार्टी के रहनुमाओं का, इंक्लूडिंग गंडापुर के का जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस थी, उसमें ऑन रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने आकर बताया कि जी बानी का प्रेशर, इसलिए हम डी चौक पर जा रहे हैं। और डी चौक पर जिस तरीके से गोलियां चलाई गई 26 नवंबर चुंगी के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक सूबे की पुलिस ने हमें रोका हुआ है, लेकिन उस सूबे की पुलिस को कुचल के डी चौक पर पहुंच गए। तो इस तरीके से इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। हुज़ैफा, ये जो हवाले आप दे रहे हो इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये इन दो हवालों की मौजूदगी में डायलॉग कैसे जन्म लेगा? उल्टा पढ़ते हैं। इख्तिलाफ ये नहीं है कि आप किसी को गाली दें, अच्छा, लोगों को शहीद किया, हमारे पास तो कोई चीज ये नहीं है। इख्तिलाफ गोली तो इन्होंने चलाई, शहीद हुए, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, उज़ैफा साहब बाद में कमेंट और ये इख्तिलाफ राय नहीं है कि आप किसी को ज़हनी मरीज लिख दें। ये कौन सा इख्तिलाफ राय है? आप एक मुल्क की मुसल्लह अफवाज के सरबराह को मलाइन करना शुरू करते हैं, कौन सा इख्तिलाफ राय है कि मुझसे बातचीत कर लो? आप जानबूझ के उन हसास मौज़ूआत को टच करें जो कोई भी हुब्बुल वतन शहरी उनको टच करने की कोशिश नहीं करता, चाहे कि आप एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के काम कर रहे हो। ठीक, अच्छा, ये अगर तलखी को हम उसको कम करना हो तो क्या शफी जान साहब आप कोई गारंटीज? मुनीर साहब, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदे को 180 सीटें मिल जाती हैं, पूरे पाकिस्तान से वो स्वीप कर देता है, आप उसको वजीर आजम हाउस लाने के बजाय अडयाला में बंद कर देते हैं, फिर उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसकी पार्टी तोड़ देते हैं, उसकी एहलिया को आप जेल में डाल देते हैं, 64,000 उसके कारकुनों पे FIR कर देते हैं, बुनियादी हक उसको नहीं मिलता, तभी सहूलत नहीं मिलती, बहनों से मिल नहीं सकता, बेटों से बात नहीं हो रही, फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो कम से एहतजाज की कॉल भी नहीं देगा, वो अपनी पार्टी को ये भी नहीं कहेगा कि आप मेरे लिए हक की आवाज़ उठाएं, आप जो मैंडेट छीना गया उसकी वापसी की बात करें, फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा करें, एहतजाज करें, सड़क पे बैठ जाएं, मजम्मत करें। तो फिर हम क्या करें? बात आपके पास इख्तियार नहीं है, एहतजाज के लिए आप हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं। इस तरह ये चीज़ें हल नहीं होगी। इस तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आवाज़ हमारी दब जाएगी, कभी नहीं दबेगी। अगर दबनी होती तो 3 साल में हो जाती। आज भी इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो कहते हैं कि मैं शफी जान, मैं आपसे एक सवाल बिल्कुल डायरेक्ट करता हूँ। आप कहते हैं कि बानी की रिहाई के बगैर पाकिस्तान की सियासत में कोई डायलॉग जन्म नहीं ले सकता, आप ये कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ, पहली डिमांड है, उनकी पहली डिमांड ही है। ठीक, उनकी पहली डिमांड ही है, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है ना। जब यहाँ बात ही ख़त्म हो गई, हुज़ैफा साहब ने कह दिया नहीं मुलाकात होने देंगे, वो कहते हैं मुलाकात के बगैर डायलॉग कोई नहीं, तो फिर मामला